دوستوں، آپ نے بھی سن لیا ہوگا کہ لاہور شہر کے اندر آرٹلری فائر سنائی دے رہا ہے، بلکہ صرف لاہور شہر میں نہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں ہمیں گولہ باری کی آواز آ رہی ہے، ایمونیشن کی آواز آ رہی ہے۔ کچھ رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان نے بھی اس قسم کے حملے انڈیا پر کیے ہیں اور انڈیا اس قسم کے حملے لہٰذا پاکستان پر کر رہا ہے۔ سچائی کیا ہے میں نہیں جانتا، یہ چیزیں تو بعد میں ہی پتہ چلیں گی۔ مگر ایک دلچسپ بات یہ کہ انڈیا کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی ہماری سٹرائک بڑی فوکس تھی، نان ایسکلیٹری تھی اور بہت ہی میجرڈ تھی۔ یہ تین لفظ انہوں نے استعمال کیے: فوکسڈ، نان ایسکلیٹری اور میجرڈ۔ مگر ان سے مراد کیا ہے؟ یہ فوکسڈ، نان ایسکلیٹری، میجرڈ کیا چیزیں تھیں؟ ان کی مراد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی فوج پر کسی ملٹری ٹارگٹ پر اٹیک نہیں کیا۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہم نے اٹیک کیا ہے تو صرف اور صرف ایسی جگہوں پہ اٹیک کیا ہے جہاں پہ جیش محمد یا لشکر طیبہ جیسے کوئی سینٹرز تھے۔ اب معاملہ دوستو یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فوکسڈ ہے، نان ایسکلیٹری ہے، میجرڈ ہے، مگر کیا بارڈر سے پار ہو کر اپنے ہوائی جہاز یا اپنے ڈرونوں سے لاہور، بہاولپور، راولپنڈی، کوٹڑی وغیرہ، سیالکوٹ جیسے شہروں کو کے اندر جا کر کہیں پر اٹیک کرنا یہ کیا ایسکلیشن نہیں ہے؟ کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ شاید ہم کوئی پوسٹ ٹروتھ ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ لفظوں کے معنی مکمل طور پر تبدیل ہو گئے، مگر مجھے تو ایسے نہیں محسوس ہوتا کہ یہ نان ایسکلیٹری نہیں ہے، یہ ایسکلیشن ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑے فوکسڈ اور میجرڈ ہیں۔ کس چیز پہ فوکسڈ ہیں اور کیا میجرڈ کر رہے ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، مگر مجھے یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ جنگ صرف ایک فریقین کا کام نہیں ہوتا، اس میں دو فریقین ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کسی صرف بورڈ کو مکے نہیں مار رہے، جس چیز کے ساتھ، جس اینٹی کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں وہ بھی واپس لڑے گی۔ تو یہ انیویٹیبل بات ہے کہ اگر آپ بارڈر کراس کریں گے تو دوسری جانب سے دوسری سائڈ بھی یہ کہے گی کہ پھر ہمارے پاس بھی یہ حق ہے کہ ہم بھی بارڈر کراس کریں اور آپ کو اٹیک کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی حکومت اور فوج نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس بھی یہ رائٹ ہے کہ ہم بھی بارڈر کراس کر کے اٹیک کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایسکلیشن تو اب شروع ہو گئی۔ چاہے آپ فوکسڈ، میجرڈ، نان ایسکلیٹری رکھنا چاہتے تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل وہی ہے، جبکہ یہ ہے نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ ایسکلیٹری تھا اور اس کے نتیجے میں اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مزید ایسکلیشن ہوئے گی۔ اب دوستوں، کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی آئے، کوئی جمہوری حقوق بڑھ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ الٹ ہمیں نظر آیا کہ حال ہی میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں بالکل پاسبل ہے۔ پہلے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر اب جو لیٹسٹ ججمنٹ کے مطابق ہمارے پاس سامنے وہ چیز آ گئی ہے کہ جی ہاں یہ بالکل لیجٹمیٹ ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ کون سی پارٹی ہے جو اس میں سب سے انٹرسٹڈ ہے، جس پہ سب سے زیادہ اس کے اثرات ہیں، وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف۔ اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف پر ہم اپنے ملٹری کورٹس اور ملٹری ٹرائلز جاری و ساری رکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جنگ کے ماحول میں کوئی زیادہ جمہوری حقوق نہیں پاکستان کی پارٹیز کو اور عوام کو ملیں گے، اگرچہ پاکستان کی پارٹیاں یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم تو فوج کے ساتھ ہیں، ہم تو دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ریالٹی یہی ہے کہ جمہوری حقوق کا جو سٹیٹس ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، بلکہ شاید تھوڑا سا پہلے سے بھی خراب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بہت ہی ضروری ہے کہ 1980 کی دہائی میں ہم نے ایک جہادی پروجیکٹ شروع کیا۔ خواجہ آصف صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ اگر ہم نے دہشت گردی کی، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم نے دہشت گردی کی، کس کے خلاف کی؟ سوویت یونین کے خلاف کی، سوشلزم کے خلاف ہم نے دہشت گردی کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ سب کچھ امریکہ اور ویسٹ کے کہنے پر کیا، اور مزید انہوں نے یہ شامل کیا کہ اس سے ہمیں بہت شدید نقصان ہوا۔ غور طلب باتیں ہیں، کیونکہ یہ دہشت گردی، اس کا نقصان پڑوس ملکوں میں تو ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ افغانستان کو لے لیجئے یا اور ملکوں کو لے لیجئے، اس سے آگے سینٹرل ایشیا کی بات بھی کی جا سکتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اس کا افغانستان اور پاکستان کو ہی ہوا۔ یعنی جن علاقوں نے اس تحریک کو شروع کیا CIA کی مدد سے،
وہی علاقے اس تحریک کی وائلنس میں اور تشدد میں ڈوب گئے۔ پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی تمام کی تمام جنگیں انڈیا سے ہوئی ہیں، تمام کی تمام جنگیں، اور اس میں جو دونوں سائیڈ کی تمام کیجولٹیز ہیں وہ کم ہیں۔ اور اس پچھلے عرصے میں جو ہماری لڑائی ٹی ٹی پی سے ہوتی رہی ہے اور یہاں کے اپنے انتہا پسندوں سے ہوتی رہی ہے، اس میں پاکستان کے زیادہ شہری جہاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، بے گھر بھی ہوئے ہیں۔ 2.2 ملین آئی ڈی پیز بنے۔ آپ سب یہ اعداد و شمار جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں غور سے اس چیز پر بھی سوچنا چاہیے کہ پوری کی پوری دنیا، یونائٹڈ نیشنز ہو، امریکہ ہو، تمام کے تمام ملک یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی کہ امن کی ٹیبل پہ آ جاؤ، بات چیت کی ٹیبل پہ آ جاؤ، چیزوں کو ایسکلیٹ نہ کرو، جنگ نہ کرو۔ دونوں کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، ایسے میں ایسکلیشن بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ ہمارے پاکستان کے بائیں بازو کے لوگ کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ جنگ کروا رہا ہے یا جی ویسٹ جنگ کروا رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جنگ سامراج نے نہیں، اس کا سارا کریڈٹ ہمیں خود لے لینا چاہیے، یعنی انڈیا اور پاکستان کو ہی لے لینا چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے امریکہ کے ساتھ ایک بڑا لمبا معاہدہ کیا ہے، ملٹری کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے چین کے خلاف، مگر ایسے معاہدے ہم بھی کئی کر چکے ہیں۔ سیٹو اور سینٹو کی بھی اپنی تاریخ ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ ایک پوری جہاد کی تاریخ ہے، آپ اس کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ ایک پوری وار آن ٹیرر کی تاریخ ہے، اس کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ اس میں سے ہم نے کیا کھٹا، کیا پایا، آپ تاریخ اٹھا کر خود دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ کیونکہ ہمارے ان سے معاہدے ہیں ہم اب بڑے طاقتور ہو گئے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو کچل ڈالیں گے۔ اس سوچ کو میرا خیال ہے دور کرنے کی ضرورت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آئیے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، اور میں اپنے انڈیا کے کامریڈز اور دوستوں سے کہوں گا، جو امن پسند کامریڈز ہیں، جو امن پسند دوست ہیں، کہ آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ بھی اپنی آواز اٹھائیے۔ میں جانتا ہوں کہ انڈیا کے اندر بہت غم و غصہ ہے پہلگام کے حوالے سے، کشمیر میں دہشت گردوں کے حوالے سے، مگر میرے پیارے دوستوں، چناب کا پانی بند کرنے سے یہ سارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں، پاکستان کے شہروں پر ڈرون حملے کرنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ تو وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر وہ تحریک جو امن و امان چاہتی ہے اور انڈیا کے اندر وہ تحریک جو امن و امان چاہتی ہے، ہم دونوں اپنی اپنی حکومتوں سے کہیں کہ ٹیبل پر آئیں، بات چیت کریں، معاملات کو مزید ایسکلیٹ نہ کریں۔ ہم انتہائی غریب ملک ہیں، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں۔ ہم اگر آپس میں جنگ کریں گے تو آئندہ کئی جنریشنز کو اس کا نقصان ہوگا۔ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر میں کہوں گا، اگر ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے تو صرف اور صرف اس چیز میں کہ غربت کون سا ملک تیزی سے ختم کر سکتا ہے، بے روزگاری اور مہنگائی کون سا ملک تیزی سے کم کر سکتا ہے۔ ہمیں مقابلہ اس چیز میں کرنا چاہیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کون آگے جا سکتا ہے۔ ہمیں مقابلہ اس چیز میں کرنا چاہیے کہ کون سا ملک اپنے عوام کو زیادہ سے زیادہ جمہوری حقوق دے سکتا ہے، ویلفیئر دے سکتا ہے، اچھی صحت اور تعلیم کی سہولیات دے سکتا ہے۔ ان چیزوں میں مقابلہ کریں، جنگ اور ہتھیاروں میں اور ایک دوسرے کے قتل میں مقابلے کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں۔ کشمیر کا معاملہ ہے، کراس بارڈر ٹیررزم کا معاملہ ہے۔ انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر میں ملیٹنٹس پاکستان بھیجتا ہے۔ پاکستان نے ایک پورا ڈوسیئر بنایا ہوا ہے کہ بی ایل اے اور بلوچستان اور پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کو انڈیا نے سپورٹ کیا ہے۔ حقائق کیا ہیں کیا نہیں، اس کو اس وقت چھوڑیں، مگر یہ مسئلے جنگ سے حل نہیں ہوں گے۔ اگر حل ہوں گے تو ٹیبل ٹاک سے ہی حل ہوں گے۔ ہم یہ پراکسی وار پچھلے تقریباً 80 سالوں سے کرتے آئے ہیں۔ نہ پاکستان کو کبھی اس پراکسی وار کا فائدہ ہوا ہے اور نہ بھارت کو، انڈیا کو کبھی اس پراکسی وار کا فائدہ ہوا ہے۔ صرف اور صرف ہم نے ایک دوسرے کو نقصان ہی پہنچایا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے انڈیا اور پاکستان کے ترقی پسند لوگ اکٹھے ہوں اور دونوں حکومتوں سے یہ کہیں کہ جنگ نہیں، امن چاہیے، بم نہیں، روٹی چاہیے، جمہوری حقوق چاہیے۔ بیٹھیں ٹیبل پر، گفت و شنید کریں، بات چیت کریں، مسائل کا حل
تلاش کریں. بہت شکریہ.